11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور 11 دن میں یہ عمل مکمل کر کے پھر اپنی حاجت پیش کیجئے، حاجت اتنی جلدی قبول ہوگی کہ انسان خود حیران ہوگا کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ہستیاں بھی توسل میں آ سکتی ہیں۔ دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، ایک شخص پریشان حال امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے فردن رسول، میرا بڑا مسئلہ یہ کہ کسی کو پیسے دیے تھے ادھار، اب سب سن لیں وہ جن کے پیسے کہیں رکے ہوئے، کسی کو پیسے دیے تھے ادھار اور اب اس سے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیسے ملیں گے، امید ختم ہو رہی ہے، کوئی طریقہ بیان کریں۔ علماء کہتے ہیں اس سوائے اس ایک روایت کے باقی کسی اور روایت میں ایسا حوالہ موجود ہی نہیں جس میں ڈوبا ہوا مال ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ کہتا ہے میں ابھی مسجد حرام سے نکل کر صفا مروہ کے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ صفا کی طرف سے میرا نام لے کے کسی نے آواز دی، ارے آنا بھیا۔ جب میں پہنچا تو اپنی جیب سے تھیلی نکال کر سکوں کی میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، پتا چلا خود چل کر رقم آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کے طور پہ پہچانے گئے کہ اگر مخالفین ان پر کفر کا اور شرک کا الزام نہ رکھتے تو اتنی زیادہ کتابیں جواب ایمان ابو طالب میں لکھی نہ جاتی۔ بہت غور کیجئے گا، اتنی بحث حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر نہیں ہو رہی، اتنی بحث حضرت جعفر طیار کے ایمان پہ نہیں ہو رہی، اتنی بحث ختیجہ طاہرہ کے ایمان پہ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ سمجھے تھے شام والے کہ اندھیرا کر دیں گے مکے میں بیضۃ البلد کے نام کو مٹا کر، تو جواب میں اہل ایمان نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج سب سے زیادہ آپ سرچ کیجئے کسی کے ایمان پر اگر بحث ہوئی ہے تو پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جناب ابو طالب کی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ سارے کام الٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ گئے تھے علی کے باپ کو تلاش کرنے، اپنے باپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ اب بتائیے آپ کے والد اپنے والد کو کیا بتاتے؟ وہ تو علی کے بابا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ تم نے ایمان ابو طالب میں شک کیا، نسبت ابو طالب میں شک نہیں کیا، اور ایمان کا جواب تو کل ایمان خود دے گا۔ بہت سارے فضائل و مناقب میں سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے، آپ کیا تھے؟ آپ اپنے زمانے کے حضرت عبد المطلب کے بعد وصی تھے۔ عبد المطلب ہیں حجت خدا، بر روایت امام سجاد علیہ السلام۔ اور اگر اس کو دلیل سے جاننا چاہیں تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو پکار رہا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبر آپ تو منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو زمانہ بتائے حضرت سلیمان کی انگشتری رسول خدا تک کس نے پہنچائی؟ حضرت موسیٰ کا عصا رسول خدا تک کس نے پہنچایا؟ حضرت ابراہیم کا پیرہن رسول خدا تک کس نے پہنچایا؟ اگر بیچ میں کوئی تمہیں اپنوں میں نہ ملے، اس لیے کہ تمہارے اپنے تو وہ تھے جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے، علی کا باپ وہ تھا جس کا بیٹا بت شکن بن کے آ رہا تھا۔ تو آپ بتا دیجئے، یا تو انکار کر دیجئے کہ رسول کو میراث انبیاء ملی ہی نہیں، اور اگر ملی تو کس کے ہاتھوں سے ملی؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہے کہ مردود ہے، رد کی گئی ہے؟ جواب کیا ہے؟ جو خدا کا گھر بنائے اگر اس کی بھی دعا قبول نہ ہو
تو پھر مسجد میں آنے والوں کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تم چاہے جو مسجد بناتے رہو، اگر بیت اللہ کے معمار کی دعا ہی قبول نہ ہو تو کسی اور کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ آپ کی دعا کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے خدا اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے. سورہ مبارکہ البقرہ، اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے. وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. اب کہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ موحد تھے کہ بت پرست تھے؟ اللہ اکبر، کیا موحد تھے؟ تو آپ کی دعا اپنے حق میں قبول ہو گئی. وجنبنی، مجھے بچا لے، وہ بنیا، میرے بیٹوں کو، اولاد کو بچا لے. تو آپ کی اولاد کو خدا نے بچایا نہیں؟ اگر نہیں بچایا تو پھر ذرا خیال کیجئے درود ابراہیم پڑھتے ہوئے. ابراہیم پہ رک جائیے، آل ابراہیم تو ابھی خطرے میں. صلوات پڑھے محمد و آل. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و اولاد کو خدا نے بچایا ہی نہیں ہے تو کسی غیر موحد پر درود کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بتا رہا ہے، آپ کی زبانوں سے بتا رہا ہے کہ اے خدا، ابراہیم پر جیسے نازل کیا اور آل ابراہیم پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہیں تو پڑھ دو اصحاب ابراہیم. اگر حضرت ابراہیم کے اصحاب پہ درود نہیں ہے تو جو ملا کے تشبیہ بیان کر رہے ہو محمد کے بعد آل محمد کا، اور رک جاؤ، باقی سب پر جو ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور آل محمد پر رحمت خدا ہی نصیب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلا مسئلہ واضح ہو گیا، دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا، اور تیسرا مسئلہ، آپ کی زبان میں کتنا اثر تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان پہ کتنا اثر تھا؟ اس اثر کو تلاش کرتے ہوئے 3 حوالے آپ کی خدمت میں، اور تینوں حوالے اہل بیت اطہار کے نسبتوں سے بیان کر رہا ہوں. پہلا حوالہ، عام الفیل کا جب پہلا برس مکمل ہوا اور کائنات کا سب سے حسین وجود کہ نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمیں پہ اتر آیا. جب رسول خدا کی آمد ہوئی، رسول خدا کی آمد کے موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، فرمایا انا ابشروکی. بہت غور کیجئے گا، آپ کل سن رہے تھے، پرسوں سن رہے تھے کہ فرشتے بشارت دیتے ہیں، خدا بشارت دیتا ہے، اور اگر خدا چاہے تو خدا کا ابو طالب بھی بشارت دیتا. اپنی زوجہ سے کہتے ہیں انا ابشروکی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، پورے 30 سال بعد، اسبری، صبر کرو، 30 سنتن، 30 سال تک صبر کرو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ خدا تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. ایک ہی فرق ہوگا اس میں اور آنے والے میں، دونوں برابر سوائے نبوت کے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب علیہ السلام مولائے کائنات کی آمد سے 30 سال پہلے، کتنے؟ اب مت کہیے گا کہ طالب کی وجہ سے ابو طالب ہوئے، اب مت کہیں کہ علی کے آنے سے آپ علی ہوئے. ارے وہ علی کے آنے سے پہلے بتا رہے تھے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اب تلاش کرتے ہیں اگلے جملے پہ جانے سے پہلے. اور اب یہ مقام رہبہ ہے، اور مقام رہبہ کوفے کا ایک علاقہ ہے، اور مولائے کائنات کا دور مقدس زمانہ خلافت ظاہر ہے، اور آپ تشریف فرما ہیں مسند پر، یا سمجھ لیجئے مسند قضاوت پر. اور مولا کی خدمت میں آنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ
کہ آپ تو یہاں ولایت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے والد تو، میں اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں اتنا اشارہ کرتے ہوئے کہ نازیبا کلمات سے جناب ابو طالب کو یاد کیا. میں اس سے آگے بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اب سوچئے، اب جتنے بیٹھے ہیں جوان خون ہے، بڑے جذبات رکھتے ہیں، اگر کوئی آپ کو کچھ کہے تو شاید آپ چھوڑ بھی دیجئے. اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے والد کو کچھ کہہ دے تو آپ سے برداشت ہوگا؟ جواب نہیں برداشت ہوگا. مولائے کائنات کے سامنے مولائے کائنات کے والد کے بارے میں گفتگو میں نازیبا کلمات اختیار کیے گئے. اللہ اکبر. اس جملے کو سن کر امام علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا فض اللہ فمک، اللہ تیرا منہ توڑ دے، اللہ تیرا منہ خاموش کر دے. یا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں چپ کرو بے ادب بدتمیز. بڑے احتیاط سے جملے میں نے ادا کیے، یہ سارے جملے ادبی ہیں، غیر ادبی نہیں پڑھ رہا. بے ادب اور بدتمیز اگر میں ترجمہ یوں کر دوں. جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مولا نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا تمام تر سامعین کے سامنے، ارشاد فرمایا جانتے ہو اگر روز قیامت میرے والد ابو طالب علیہ السلام ساری انسانیت، سارے خلق خدا کے لیے شفاعت کی درخواست کریں، خدا ساری مخلوقات کو میرے بابا کی شفاعت کی برکت سے بخش دے گا. اللہم صلی علی محمد. آپ سمجھیے، مسلمان کہلوانے والے اپنے آپ کو خود بخشے جائیں گے یا کسی کی شفاعت کی خیرات مانگنے کھڑے ہوں گے؟ قیامت میں اگر شفاعت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ نہ ملے تو کہاں جائیے گا؟ تو سارے کلمہ گو تو شفاعت کے انتظار میں ہوں گے. پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا شفاعت کے انتظار میں، اور جو کلمے کو گود میں پالے شفاعت اس کے انتظار میں. اللہ ارشاد فرمایا امام نے. یاد رکھیں، ہر نبی کا دائرہ شفاعت مخصوص ہے. ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا. شفاعت شہداء، شفاعت صالحین، شفاعت علماء کے حدود بیان کیے گئے. ایسا کوئی نہیں سوائے چہاردہ معصومین کے جس کی شفاعت کلی ہو. اللہ اکبر. کہ سب کو اگر کہہ دے کہ انہیں بخش دے تو 14 معصومین کے علاوہ اگر کوئی اور ذات ہے تو ابو طالب کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا مشکل کشا کے الفاظ. اب آئیے، امام اس پہ خاموش نہیں ہوئے. ارشاد فرمایا تم نے کیا سمجھا جس کا بیٹا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، اس کے باپ کو خدا جہنم میں قرار دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے نسبت بھی استعمال کی شفاعت کے استعمال کے ساتھ. پھر ارشاد فرمایا یاد رکھو روز قیامت میرے والد کا نور، امام فرما رہے ہیں میرے والد کا نور تمام خلق خدا سے روشن تر ہوگا. بعد نور ختمی مرتبت، بعد نور علی ابن ابی طالب، بعد نور فاطمہ زہرا، بعد نور حسن حسین اور ائمہ معصومین، 14 کے بعد کائنات میں قیامت کے میدان میں سب سے بڑا نور ابو طالب کا ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ جملہ تو رہی گیا اس کی بنیاد پہ میں عمر تلاش کر رہا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام. تو رکے رہیے، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی.
آپ کی سماعت بھی ختم نہیں ہوئی. روایت تو مکمل کرنے دیجئے. ارشاد فرمایا خدا نے میرے والد کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور اب سمجھیے کہ جو 2000 سال پہلے آدم سے بنا ہو اسے آدمیوں سے کیا ملاتے ہو. وہ کہہ سکتا ہے نا کہ 30 سال صبر کرو فاطمہ، خدا تمہیں بھی اس جیسا بیٹا عطا کرے گا، دونوں برابر ہوں گے سوائے نبوت کے. اب آئیے رجب کی 13ویں شب مکۃ المکرمہ میں، پھر کبھی تفصیل سے پڑھیں گے اگر موقع ہوا. میلاد کے عنوان میں خالی ایک جملہ، سارے مکے والے پریشان تھے اور ابو طالب مطمئن تھے. اور ابو طالب علیہ السلام مکے کی گلیوں میں جو آپ کو دیکھتا تھا فرماتے تھے ولیدا فی ہذہ اللیلہ فی الکعبۃ، یا ولید اللیلہ، آج کی رات میں پیدا ہوگا، فی الکعبۃ، کعبے میں. کون؟ حجت اللہ تعالی ولی اللہ، اللہ کی حجت اور اللہ کا ولی. ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے. پیدا ہونے سے پہلے میلاد علی ابن ابی طالب زبان ابو طالب پہ آ رہا تھا. 30 سال پہلے بشارت دی. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے تکا لگا دیا ہو، تو مخصوص شب میں بتایا. پھر ایک زمانے کے اعتبار سے 30 سال پہلے خبر دی اور پھر خاص رات میں اعلان کیا کہ ولد اللیلہ، آج کی رات میں پیدا ہوگا. ابھی تک تو فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی بھی نہ تھیں، ابو طالب نے پہلے ہی مبارکباد دینا شروع کر دی تھی. تیسرا جملہ پہچانیے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت کو. امام ارشاد فرماتے جناب ابو طالب علیہ السلام جو انگشتری پہنتے تھے، جو رنگ پہنتے تھے، اس میں جو نگینہ تھا، اس نگینے پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے. رضیت باللہ ربا، اللہ سے اس کے رب ہونے کی حیثیت میں راضی ہوں. میں الفاظ بدل دیتا ہوں، اللہ میرا پسندیدہ پروردگار ہے. کیا فرق ہو گیا؟ لطف دوبالا ہو گیا. یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں یہ اور بات ہے، یہ کہنا کہ اللہ میرا پسندیدہ پروردگار ہے. رضیت باللہ رب وبابن اخی محمد نبیّا، اور میرے بھائی کا بیٹا محمد میں اس کی نبوت سے راضی ہوں، یا اس کی نبوت پسندیدہ ہے. وبابنی علی لہو وصیہ، اور میرا بیٹا علی میں اس کی وصایت میں راضی ہوں. تو کلمہ طیبہ، کلمہ رسالت و کلمہ ولایت کے ساتھ انگشتری ابو طالب علیہ السلام پہ لکھا ہوا. کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ اکبر. ہو سکتا ہے 1-2 اشارے مکمل کریں جہاں پر راویوں نے اپنی خباثت نفس کو دکھا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے. مگر اس سے پہلے توسل سن لیجئے، چونکہ میں توسل بیان کرنے میں زیادہ کچھ کام کیا کرتا ہوں کہ توسل ہمیشہ رہنا چاہیے. ابو طالب علیہ السلام سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، اگر آپ درخواست فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے نام سے، اگر ان کے ابا بھی بڑے ہوں تو ان کے سائن سے، ان کے ابا کے سائن اگر ہو جائیں تو درخواست کتنا جلدی آگے بڑھ گی، اس کا اندازہ ہے آپ کو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے طریقوں میں 2 طریقے سے. پہلا طریقہ طریقہ تلاوت درود ہے. 11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں.
11 دن کا عمل ہے. ہر دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں 51 مرتبہ درود کی تلاوت. حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں 135 مرتبہ درود کی تلاوت. اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 622 مرتبہ درود کی تلاوت. 622، 135 اور 51. یہ تلاوت درود کی ایک ساتھ کیجئے، درمیان میں روک روک کر 51 کے بعد ابو طالب کے لیے، 135 کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اور 622 کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ. اور 11 دن میں یہ عمل مکمل کر کے پھر اپنی حاجت پیش کیجئے. حاجت اتنی جلدی قبول ہوگی کہ انسان خود حیران ہوگا کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ہستیاں بھی توسل میں آ سکتی ہیں. اللہ اکبر. عجیب بات نہیں ہے؟ جس کا پوتا علی اصغر ہو، بلکہ پڑ پوتا کہہ لیجئے، اگر وہ باب الحوائج ہو جائے تو خود جد اعلیٰ کا کیا کہنا، ابو طالب علیہ السلام. دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، اور خدا کرے اس حوالے کو انجام دینے کے لیے ہم اور آپ اس مقام پر پہنچیں. آپ نے آمین کہا کہ نہیں کہا؟ پہنچ جائیں گے بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ توسل کا وہ طریقہ جو بہت مشہور ہے. داؤد الرقی راوی بیان کرتے کہ میں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کا زمانہ، ہم مکے میں تھے. ایک شخص پریشان حال امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے، فرزند رسول، میرا بڑا مسئلہ یہ کہ کسی کو پیسے دیے تھے ادھار. اب سب سن لیں وہ جن کے پیسے کہیں رکے ہوئے. کسی کو پیسے دیے تھے ادھار اور اب اس سے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیسے ملیں گے، امید ختم ہو رہی ہے. کوئی طریقہ بیان کریں. علماء کہتے ہیں اس سوائے اس ایک روایت کے باقی کسی اور روایت میں ایسا حوالہ موجود ہی نہیں جس میں ڈوبا ہوا مال ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا. فرمایا جاؤ، جا کر ایک طواف کرو بنیابت عبد المطلب اور 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت عبد المطلب. پھر ایک طواف کرو بنیابت ابو طالب، 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت ابو طالب 2. جناب عبداللہ 3. جناب فاطمہ بنت اسد 4 اور جناب خدیجہ طاہرہ 5. 5 شخصیات کے نام سے جا کر طواف اور 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو. طواف کا مطلب ایک چکر نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مولانا، جب ہم نے کہا طواف کا بڑا ثواب ہے، کہ ایک طواف 1 چکر نہیں، ایک طواف 7 چکر. اس سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک، 7 سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا. تو یہ 7 چکر کے 5 پیک بنائیے بمائے 2 رکعت نماز کے، اور وہ پھر ہدیہ کر دیجیے جن کے نام لیے گئے. کہتا ہے میں ابھی مسجد حرام سے نکل کر صفا مروہ کے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ صفا کی طرف سے میرا نام لے کے کسی نے آواز دی، ارے آنا بھیا. جب میں پہنچا تو اپنی جیب سے تھیلی نکال کر سکوں کی میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا. پتا چلا خود چل کر رقم آتی ہے اگر نام ابو طالب کا رقم ہو جائے. اب آئیے، اسبغ بن نباتہ راوی ہیں اور اسبغ بن نباتہ امام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام نے کسی کے سوال کے بغیر فرمایا میرے والد اور میرے دادا، والد ابو طالب، دادا عبد المطلب، ہاشم، اور ان کے اوپر عبد مناف، یہ سب کے سب انہوں نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی غیر خدا کی پرستش نہیں کی. تو کسی نے پوچھا پھر کس کی بندگی کرتے تھے؟
فرمائے قسم بخدا، روایات میں کہ امام نے قسم کھائی اللہ کی، قسم اللہ کی، میرے والد، میرے دادا، ان کے والد، ان کے دادا، یہ سب کے سب دین ابراہیم پر تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ مسئلہ اپنے مقام پر کہ ان کے زمانے کی نماز کا طریقہ کیا، وہ الگ، لیکن قسم کھا کے مولا کائنات ارشاد فرما دیا، اللہ اکبر۔ ایمان ابو طالب علیہ السلام پر ائمہ اہل بیت کی روایات، جناب ابو طالب علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ کیا تاجر تھے؟ صرف تاجر تھے کہ نہیں، آپ اپنے علاقے میں شیخ تھے۔ شیخ کا مطلب اس کی بات سنی جاتی ہے، یعنی صاحب قد و قامت ہستی، جسم بھی بہت چوڑا اور مضبوط تھا۔ میں جملہ اگر آسان کروں، جو شیر کا باپ ہو اس سے شیر سے تو اونچا ہی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جسم بھی کمال کا تھا اور وسیم، اور چہرے پر خوبصورتی بھی کمال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس کا بیٹا قمر ہو تو اس کے باپ کو شمس کی طرح چمکنا تو چاہیے۔ تو ابو طالب جسیم بھی تھے اور وسیم بھی تھے، شیخ بھی تھے اور سید بھی تھے، رئیس مکہ بھی تھے، چلتے تھے انبیاء کی طرح، بات کرتے تھے حکما کی طرح۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ کی جوانی کا تقدس، کیا آپ کی کتاب خدا سے محبت، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں تاریخ سے کھول کے بیان کیا جائے تو وقت لگ جائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جوانی، خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اب آئیے ہم قریب کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ جب جناب عبد المطلب جا رہے تھے تو آپ کے بیٹوں میں اور بھی بہت سارے بیٹے موجود ہیں۔ اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، اور عبداللہ کے انتقال کو اگر مائنس کیجئے تو 9 بچ جاتے ہیں، تو 9 افراد موجود تھے، اور ایسے میں عبد المطلب علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اختیار دیا ختمیہ مرتبت کو۔ سن مقدس 8 برس کا ہے، فرمائے ان چچاؤں میں سے جسے چاہو چن لو۔ جناب ختمیہ مرتبت کھڑے ہوئے اور ایسے نگاہ ڈالی جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانہ تلاش کرتا ہے۔ باقی سارے چچاؤں کو چھوڑ کر ایک کو چنا۔ اب تو سمجھو ابو طالب کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ خدا کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو ابو طالب کہتے ہیں۔